اسے کہہ دو تم یہاں جینے کے لیے نہیں، تم تو ان کی عزت میں مرنے کے لیے نہیں تھے۔ بتاؤ نا ہمیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسل عزتدار ہو، ویڈیو نہیں آنی، کوئی نہیں تم آگے ہو سوچتا جاؤ، کہ بیٹیاں کیسے ویڈیو نہیں آنی آپ کی۔ یہ ہلا رہا ہوں یار ہلیا وہ بہت غور سے میری بات سنو، تاریخ پڑھیے پڑھو نا، آج ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے بندہ رومال میں بیٹھے لیتا دکھاتا کر رہا، محلے والے پوچھ رہے کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس سر میں درد ہے۔ ہمارے سر میں ہلکا سا درد ہوا تو پوری دنیا کو دکھا رہے، لیکن اللہ نے جب سکھ کے لقمے دیے تھے تب ہم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ بدلو اپنے آپ کو یار، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندان بٹانے کی؟ کوئی مجھے بھی بتائے، کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے؟ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے، حضور کا دین بھی سلامت رہے، یہی وجہ تھی۔ ورنہ کسے بیٹا پیارا نہیں، صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا؟ حسین کو اکبر پیارا نہیں تھا، حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے، حسین کو سگے بھانجے اور محمد پیارے نہیں تھے، قاسم و عباس پیارے نہیں تھے؟ یار پڑھنا تاریخ کربلا۔ میرے حسین نے جب غازی عباس کو بھیجا تھا نا، عباس جا تو فرمایا تھا عباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ سواری سے، کیا کرنا ہے؟ کہا اتر کے آنا۔ جب غازی عباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا۔ بہت غور سے میری بات سنا، واقعات آپ نے ہمیشہ سنے، آج کچھ باتیں اس کے سے سنو۔ زندہ باد اتر کے آنے چاہیے، غازی عباس اترے، سینے سے لگے، پھر میرے حسین نے کیا کہا، غازی ایک بار مجھے بھائی کہتے، ایک بار بھائی کہتے۔ غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں۔ کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں بھی علی کا بیٹا، تم بھی علی کے بیٹے۔ تو غازی عباس نے تاریخ صاحب سے بڑا کہا تھا، آپ نے کہا تھا میری ماں میں بنی ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے جیسی ہزاروں مائیں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہیں۔ میں نے ام بنین کا دودھ پیا کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا، میری اوقات کا میں آپ کو بھائی کہہ سکوں۔ لیکن درد دائی کربلا میں رشتوں کی سچائی تھی۔ میرے حسین نے کہا نہیں غازی، تیرے بعد مجھے زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے بھائی کہہ گیا۔ آج میں اپنے سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوسائٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کو کچہریوں تک لے کے جاتے ہیں، جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے بتا، کل یہ بچپن میں تیرا بھائی ہی تو تھا، اگر کوئی تیرے تماچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا کرتا تھا، اگر تو نہیں آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا، پہلے بھائی کو تو آنے لیتے، اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا، بچا تو صحیح مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یا جوانی سچی ہے۔ جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو اور یاد کہاں جا رہے ہو؟ یہ تیرا سگا بھائی ہے، یہ تیرا اپنا ہے، اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ صرف جائیداد کا حصے دار نہ سمجھنا، تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے، تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے، تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے، تیرے بازوؤں کا زور تیرا بھائی ہے، تیری طاقت تیرا بھائی ہے، تیری ہمت تیرا بھائی ہے، اور جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو وہ غیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ اگر خدا نے عقل دی ہے اور تمہیں تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا مت، سینے سے لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی میں یہاں مثال پیدا بہاری سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے بھائی غازی عباس سے کہا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، بھائی کہہ دے،
اگر بھائی کا جنازہ اٹھ گیا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والا نہیں۔ یہ کربلا کے رشتوں کی سچائی، رشتوں کی سچائی۔ غازی عباس کو آپ پوری تاریخ کربلا کی پڑھ ڈالیں، پوری تاریخ۔ کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ 72 کتنے؟ 72 منہ کا تالا توڑیے ورنہ سلام پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے اور بڑے بڑے بیٹھے منہ دیکھ رہے۔ کتنے؟ 72۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیے، 70 لاشیں میرے امام نے اٹھائی، 70، لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے، اور لانا تو بڑی بات، جیسے غازی عباس نے کہا تھا لکھ لیا حسین، حسین مجھے سنبھالیے، میرے حسین نے فوراً کمر پکڑ لی تھی، فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، یہ اپنے ہوتے ہی آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، اللہ اکبر۔ حسین کی کربلا کے میدان میں گئے، صرف ایک زین العابدین کربلا میں بچے، ایک زین العابدین، وہ بھی بیمار ہے، بخار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے حسین جانے لگے، اس وقت نہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے۔ امام زین العابدین بے ہوش تھے، آپ نے بیٹے کو اٹھایا، ہلایا ڈلایا، آنکھ کھل گئی بیٹے کی۔ اللہ اکبر، تیار دیکھا چیخ نکل گئی، ابا مجھے جانے کی اجازت ہے۔ فرمایا نا، اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا جا کر کے؟ فرمایا لوگ جتنی امانتیں میرے پاس تھی زین العابدین تمہیں دے رہا ہوں، اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظر آتا دیکھا حضور کی جو کچھ بیان کرنا، کیا درد تھا کربلا میں۔ پھر میرے حسین سے گئے اور جامع شہادت نوش کی، جامع شہادت نوش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں۔ یہاں کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو رات بھر نہیں، راتوں دن نہیں لگتا ہے۔ جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا، ان خیموں کی اداسی کا عالم کیا ہوگا، ان کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سلام کرو زینب کبریٰ کی جرأتوں کو، ان کی ہمتوں کو، قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے نا، پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر، سلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سلام کرو یہ کربلا ہے، یہ کربلا نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دینے کے لیے، نہ میرا گریبان پکڑا گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھ بیٹھ میں تو 3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا، نہیں دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اللہ شہید ہوئے، پھر منظر کیا تھا رات کا، جاتے میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب جی بھیا میری، فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی ابھی تم ہو، یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا، یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے جانا۔ اللہ اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ہر پردیسی پردیس جاتا ہے تو بچے توڑ دیتے ہیں، بچے توڑ دیتے ہیں، اکثر ایسے ہیں جو اولاد والے، اکثر اولاد والے لوگ ہیں یار، جب بھی بندہ پردیس جاتا ہے اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد اسے روکنا کر دیتی ہے۔ میرے حسین تو صرف پردیس نہیں، ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے تھے، سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا۔ فرمایا زینب آج کے بعد تمہیں ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ شہید ہوئے سیدہ زینب کو خیال آیا بڑے کمینے ہیں، شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، کہیں اور زیادتی نہ کرے، آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا حضرت زینب نے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر اپنے سر میں ڈالی اور ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور لاشوں کے پاس پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس امید پہ بیٹھے اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دے گی، دوبارہ نہیں کرنے دے گی۔ بیٹھی ہوئی تھی
رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر رات میں کوئی سوار آیا، آہٹ سنی آنے کی، چادر سنبھالی، خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر اب کوئی یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دکھائے گا، بے شک بے شک اب تک صبر دیکھا ہے اب ہماری پاور دیکھو گے، یہ کہہ کے اٹھی۔ لیکن جب سوار قریب آیا اللہ اللہ پر تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے آتے ہی کہا بیٹی کون ہے تو؟ جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں، تو کون ہے؟ ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے، کہا یہ نہ پوچھ بیٹی میں کون ہوں، یہ بتائیں گے لاش کس کی ہے، کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے، کہا یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے، کہا یہ اون و محمد میرے بچوں کی لاش ہے، پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے، کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آنے والے نے سنا، سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا، سیدہ زینب نے نکیل پکڑی کا جا کدھر رہا ہے، اپنا بھی تو پتہ بتا کے جا، تو کون ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہوں، کہا کس لیے آئے ہو نانا؟ کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گیا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہتے حضور تو آ جاتے ہیں، اور تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے، محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا حسینیت رہی ہے، نغارے بجانا حسینیت رہی ہے، ان کے نام پہ تماشے کرنا حسینیت رہی ہے، ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے، درد کربلا کیا ہے، پیاس کربلا کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر، رات کے 3 حصے گزرے، حضرت بھول کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، آئی ہے وہاں پر جہاں سے سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیا، سیدہ نے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے، کہا یہ پانی قبول فرما لیجئے، کہا تم کون ہو؟ کہا میں حر کی بیٹی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا اکبر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اون و محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہا چیخ نکلی ہے، کہا سید زادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا، آپ بھی یاد رکھیے اگر سید زادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے، کہا آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کی امی کا واسطہ، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر میری سکینہ پیاسی ہے، حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ خیمے میں تلاش کیا جہاں لیٹنے کی جگہ تھی، خیمے میں جلائے جا چکے تھے، اللہ اکبر تلاش کیا کہیں پہ پتہ نہ چلا، پریشان ہو گئی، آواز دی سکینہ سکینہ، کہیں سے آواز نہیں آئی، پھر مختل کی طرف دوڑی، پھر کیا دیکھتی ہے آواز دیتی ہے سکینہ، ایک ننھی سی آواز اٹھئی، کہا پھوپھی یہاں آ جائیے، میں یہاں ہوں، ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے، کیا دیکھتی ہے اللہ اکبر، حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا ہے، لیٹی ہوئی ہے، حضرت زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ پاپا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، مجھے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، آج باپ کی جدائی کی پہلی رات کی، آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دی، پاپا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، میری سکینہ پریشان کیوں ہوتی ہے، آپ تجھے آج سینے سے لگا کے سنا دوں، تو اتنا میں نے سنا، دوڑ لگائی، جب مقتل میں آئی، میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہے، جتی ہوئی لاشیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، میں نے کہا بابا کہاں ہو؟ اس لاشے میں ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ یہاں ہو، کہا میں نے آ کے دیکھا، رات دن میں سینے پہ لیٹتی تھی، لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ جوانوں گزارش کروں گا، رب سے سجدوں میں بیٹے مانگا کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے دکھ کے وہ بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے، بیٹیاں دکھوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے، ہم نے صرف بیٹے مانگے لیکن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کے واسطے یاد رکھنا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے، تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے، تو نے جہیز دیا بیٹی کو لاوارث بنا دیا، پیسے دے کر کے رخصت کیا۔